السلام علیکم ایٹ کلاس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی بچوں، ہم نے اپنے 7 ویک کا آغاز کیا ہے۔ 7 ویک کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس کا نیم ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کے فرسٹ ہاف کی پڑھائی اور وضاحت کر لی تھی۔ آج ہم اس کے سیکنڈ ہاف کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ جی، اب تک ہم نے جو فرسٹ ہاف ہے اس میں ہم نے پڑھا، ہمیں چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں پتہ چلا، اور ہمیں پتہ چلا کہ جب چاروں خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد معاشرہ جو ہے وہ بدامنی کا شکار ہو گیا، اسلامی احکامات سے جو ہے دوری اختیار کی گئی۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک سچا خلیفہ عطا کیا، ایک ایسا خلیفہ دیا کہ جس نے اتنی عمدہ حکمرانی کی کہ انہیں حضرت عمر فاروق سے ملایا جانے لگا، اور انہیں خطاب دیا گیا عمر ثانی کا۔ عمر ثانی کا ان کو خطاب دیا گیا کیونکہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت عمدہ حکومت کی تھی۔ پھر ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ کب پیدا ہوئے۔ وہ بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی تاریخ وفات اور پیدائش بھی ہمیں پتہ چلی، اور ان کے جو اوصاف تھے ہمیں وہ بتائے گئے کہ وہ بہت سچے اور دیندار اور رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے جو جتنا بھی عرصہ حکومت کی وہ ہماری تاریخ میں سنہرا باب ہے تاریخ کا ہماری۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم اس کا سیکنڈ ہاف جو ہے اس کی پڑھائی وضاحت کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی، اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے تھے انہوں نے بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا اور لوگوں سے مال چھین کر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے رہے۔ اب یہاں بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جو جتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ تھے، بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے، حاکم کیا ہے جی؟ حکمران۔ انہوں نے کیا کیا جی کہ وہ بیت المال کیا ہے جی؟ سرکاری خزانہ۔ ساتھ ساتھ آپ میننگ رائٹ کرتے رہیے، بیت المال سرکاری خزانہ، اور انہوں قواعد کی روح سے اسم ضمیر غائب۔ ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو سرکاری خزانہ ہوا کرتا تھا اس کو وہ اپنا ذاتی خزانہ سمجھ لیتے تھے، کہ اپنی ذات پر خرچ کیا کرتے تھے، عوام پر خرچ کرنے کی بجائے اپنی ذات پر خرچ کیا کرتے تھے، اور لوگوں سے مال چھین کر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے تھے، کہ لوگوں سے چھین لیا، لوگوں سے ٹیکس، اب چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں تھا یا کسی بھی صورت میں ان سے چھین لیا کرتے تھے، اور اپنی ذات پر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے تھے۔ عیش و آرام قواعد کی روح سے بیٹا مرکب عطفی ہے، اور چھیننا کیا ہوتا ہے؟ ضبط کر لینا۔ ٹھیک ہے جی، زبردستی اپنے پاس رکھ لینا کسی چیز کو۔ تو لوگوں سے پیسے تو لے لیے، عوام کے پیسے لے لیے، اور جو جتنا بھی سرکاری خزانہ ہوتا تھا اس کو اپنی ذات پر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد نہ صرف اپنا سارا مال و اسباب بیت المال میں جمع کرا دیا، بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومت کے خزانے کی نظر کر دیے۔ خلیفۃ المسلمین کا میننگ کیا ہے جی؟ مسلمانوں کا خلیفہ۔ سارا مال قواعد کی روح سے مرکب توصیفی۔ ٹھیک ہے جی، بیوی اس کا مترادف ہے جورو۔ ٹھیک ہے، زیورات یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد ہے زیور۔ خزانے کی نظر کر دیے، مطلب نظر ہوتا ہے قربانی یا صدقہ، تو مطلب خزانے میں ڈال دیے وہ سارے زیورات اور جتنا بھی مال و اسباب تھا۔ آپ کی بیوی جو ایک خلیفہ کی بیٹی اور اب ایک خلیفہ کی بیوی تھی، چاہتی تو حکم ماننے سے انکار کر دیتی، مگر آفرین ہے کہ انہوں نے بھی اپنے جہیز میں ملے ہوئے تمام زیورات اور جواہر ریاست کے خزانے میں جمع کروا دیے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو بیوی تھی وہ ایک خلیفہ کی بیٹی تھی، وہ بھی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور اب وہ ایک خلیفۃ المسلمین جو خلیفہ وقت تھے ان کی ایک بیوی تھی۔ تو اگر وہ چاہتی تو وہ بھی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی کہ مجھے یہ نہیں کرنا، میں ایسا نہیں کروں گی۔ انکار کا بیٹا آپ متضاد لکھیے اقرار۔ ٹھیک ہے، الف نقطوں والا کاف، کش والا کاف نہیں آئے گا، اقرار میں نقطوں والا کاف آئے گا۔ ٹھیک ہے، آفرین ہوتا ہے شاباش۔ جہیز کیا ہے کہ شادی پر جو ماں باپ اپنی بیٹی کو سامان دیتے ہیں اس کو جہیز کہتے ہیں۔ زیورات زیور کی جمع، جواہر یہ ہے جوہر کی جمع جواہر، اور جواہر کی جمع کیا ہے پھر آگے سے؟ جواہرات، اور یہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ قیمتی پتھر یا ہیرا۔ تو ریاست کا میننگ کیا ہے جی؟ حکومت۔ اب ان کی بیوی نے وہ چاہتی تو انکار کر دیتی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بات کو
کھلے دل سے مانا، خوشی سے اس بات کو تسلیم کیا، اور اپنے جہیز میں بھی جو سامان دیا گیا تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، وہ بھی سارا انہوں نے حکومت کے خزانے میں جمع کروا دیا۔ دراصل یہ تقویٰ کا راستہ ہے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اختیار کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ مال و متاع جو ان کے پاس ہے ان کے بڑوں نے ظلم کر کے اکٹھا کیا ہے۔ دراصل اصل میں تقویٰ، پرہیزگاری، مال و متاع کیا ہوتا ہے جی؟ دنیاوی مال و دولت۔ اب اصل میں یہ بات کیا تھی کہ وہ اب پرہیزگاری اختیار کر لی تھی انہوں نے، جب وہ خلیفۃ المسلمین بنے تو وہ پرہیزگار ہو گئے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس پرہیزگاری کو اختیار کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جتنی بھی ہم نے دولت ہمارے پاس ہے، اکٹھی ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے جو پہلے سے ہمارے خاندان کے جو حکمران بنتے تھے، خلیفہ بنتے تھے، جو ان کے باپ دادا تھے، وہ ظلم کر کے اکٹھا کیا سارا، کیونکہ وہ اپنی عوام کا جو مال تھا اس کو ضبط کر لیا کرتے تھے۔ اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور بنو امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس لیا۔ بنو امیہ کے پاس جو ناجائز دولت، جاگیریں اور دوسروں سے چھینی ہوئی زمینیں تھیں وہ بھی واپس لیں اور انہیں اصل حقداروں کے حوالے کیا۔ اب اپنے آپ تو انہوں نے ایک اچھا کام کیا، عملی نمونہ مطلب خود سے عمل کر کے دکھانا۔ اب جب انہوں نے خود ایک اچھا، پہلے انہوں نے شروعات اپنے سے کی، یہ نہیں کیا کہ خود اپنے پاس سب کچھ رکھا اور دوسروں سے لینا شروع کر دیا، نہیں، شروعات انہوں نے اپنے گھر سے کی، اپنی مال و دولت اور اپنی بیوی کا جو بھی مال تھا وہ سارا انہوں نے خزانے میں جمع کروا دیا حکومت کے۔ اس کے بعد جو ان کے رشتہ دار تھے اور جتنے بھی دوسرے بنو امیہ کے سردار تھے اور جو انہوں نے لوگوں سے مال ان کا چھینا ہوا تھا ان سے انہوں نے واپس لیا، اور جتنے بھی انہوں نے ناجائز دولت اکٹھی کی ہوئی تھی، ناجائز دولت کیا ہوتا ہے؟ غلط طریقے سے حاصل کی ہوئی دولت، جاگیریں، جائیدادیں، تو اور جتنی بھی جائیدادیں وغیرہ اور زمینیں دوسروں سے چھین کر ان پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے واپس لی، اور جو اصل حقدار تھے، جو اصل ان کے مالک تھے، ان کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا۔ جی نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ نے سخت اصول بنائے اور ان پر سختی سے عمل کیا۔ معمولی سی غلطی پر بھی سخت باز پرس کی جاتی۔ آپ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا، کبھی بھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل استعمال نہ کیا۔ سلطنت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف رکھا۔ سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے لیے آپ نے عمدہ اور نفیس کاغذوں اور موٹے قلم کا استعمال بند کرا دیا۔ آپ سے پہلے بیت المال کی آمدن میں اضافے کے لیے نو مسلموں سے جزیہ لینے کا چلن تھا، آپ نے اس کی ممانعت کر دی۔ اب کیا ہے جس کے پہلے میننگز دیکھ لیں آپ۔ اصول ہیں جی قوانین، سختی اس کا متضاد ہے نرمی، باز پرس سوال جواب کرنا، سرمایہ خزانہ، ذات اپنے اوپر، اور جی نیکسٹ لائن میں آ جائیے فلاح و بہبود، قواعد کی روح سے یہ مرکب عطفی ہے اور اس کا میننگ کیا ہے؟ بھلائی اور بہتری۔ ٹھیک ہے جی، سرکاری اخراجات قواعد کی روح سے مرکب توصیفی ہے، عمدہ اور نفیس قواعد کی روح سے مرکب عطفی ہے اور یہ مترادف بھی ہیں ایک دوسرے کے، عمدہ اور نفیس یہ مترادف الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، موٹے قلم مرکب توصیفی ہے قواعد کی روح سے، نو مسلموں نئے مسلمان، نو مسلم ہوتا ہے نا جو نیا مسلمان ہوا ہوتا ہے، جزیہ خراج۔ اچھا جزیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لکھ لیجئے کہ یہ ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے کہ جو اسلامی حکومت غیر مسلموں سے وصول کرتی ہے، جس کے بدلے میں جو ہے ان کی جان اور مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ممانعت ہوتا ہے منع کرنا، روکنا، کہ اب جب بیت المال سے جب خرچ کا معاملہ پیش آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بڑے سخت قوانین بنا دیے اور ان پر عمل بھی کروایا کہ اگر کوئی ذرا سے بھی غلطی کر دیتا تو اس سے سختی سے پیش آیا جاتا، اس سے سوال جواب ضرور کیے جاتے کہ تم نے یہ مال کہاں خرچ کیا۔ آپ نے وہ بیت المال کا جو خزانہ تھا وہ کبھی بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، کبھی اس میں سے اپنے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل استعمال نہیں کیا، وہ سارا کا سارا مال جو تھا وہ عوام کی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ اور سرکاری اخراجات کو اب کم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو عمدہ قسم کے کاغذ استعمال کیے جاتے تھے اور موٹے موٹے قلم استعمال کیے جاتے تھے جو ذرا مہنگے ہوا کرتے تھے ان کو بند کروا دیا اس کا استعمال، اور پہلے سے بیت المال کی آمدن میں اضافے کے لیے جو اب نو مسلموں سے جزیہ لیا جاتا تھا اب وہ تھا تو غیر مسلموں کے لیے لیکن نو مسلموں سے بھی لیا جاتا تھا، تو اس کو آپ نے منع کیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔
بنو امیہ کے حکمرانوں نے حاکم و محکوم میں ایک سماجی تفریق پیدا کر دی تھی۔ آپ نے وہ امتیاز ختم کر کے سماجی مساوات اور عدل و انصاف کی راہ ہموار کی۔ آپ نے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا، حتیٰ کہ ملازموں کے برابر بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتے تھے۔ اب اس کی میننگ دیکھ لیجیے، حاکم و محکوم، اس کا میننگ کیا ہے جی؟ امیر و غریب، اور یہ متضاد الفاظ ہیں اور قواعد کی روح سے یہ مرکب عطفی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ حاکم محکوم یہ متضاد الفاظ ہیں۔ سماجی تفریق یعنی معاشی فرق، امتیاز اس کا مطلب بھی فرق ہے، مساوات برابری، راہ ہموار کی مطلب برابر کرنا۔ تو یہاں انہوں نے کیا بتایا گیا ہے کہ بنو امیہ میں جو حکمران تھے انہوں نے اپنے امیر اور غریب کا بڑا واضح فرق رکھا ہوا تھا کہ بھئی یہ امیر ہیں اور یہ غریب۔ اب انہوں نے آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا کہ اس فرق کو ختم کیا اور برابری پیدا کی، جیسا کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ امیر اور غریب کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ جو پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کو کسی پر جو ہے وہ فوقیت نہیں ہے۔ آپ نے اب ان کے جو احترام میں، جس طرح جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سردار آتا ہے یا بادشاہ تو اس کے احترام میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں، یا مالک آتا ہے تو نوکر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے ملازموں کو منع کر دیا کہ میرے احترام میں کھڑے نہیں ہونا، بلکہ آپ خود ان کے ساتھ بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتے، ان کے کام کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جی نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، سادگی، عجز و انکسار اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب ایک دفعہ آپ سخت بیمار تھے تو آپ نے ایک میلا کرتا پہن رکھا ہوتا تھا۔ لوگ آپ کی عیادت کی غرض سے آیا کرتے تو آپ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کی بیوی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کا کرتا بدل دیا جائے، تو آپ کی بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسے شخص کے تقویٰ کا ذکر ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے ایک بار پہنا ہوا لباس دوسری بار پہننا گوارا نہ کرتا تھا۔ سچ ہے کہ احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکتا ہو۔ اس لائن کو ذرا آپ انڈر لائن کر لیجئے، یہ جو لاسٹ میں نے بتائی ہے، احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود پر کر سکتا ہو۔ اچھا جی، میننگز دیکھیے، سادگی بھولا پن، عجز و انکسار عاجزی اختیار کرنا، اور یہ مترادف ہیں ایک دوسرے کے، عجز اور انکسار، ٹھیک ہے۔ اور بیمار، اس کا جو ہے مترادف علیل ہے، اور سخت بیمار قواعد کی روح سے مرکب توصیفی۔ میلا کرتا یہ بھی مرکب توصیفی ہے، میلا یعنی کہ گندا کرتا۔ عیادت مزاج پرسی کرنا، غرض مقصد۔ اچھا جی نیکسٹ آ جائیے جی، لفظ آپ کا ہے جی گوارا نہ کرتے تھے۔ جو لاسٹ لائن ہے آپ کی سیکنڈ لاسٹ، پہننا گوارا نہ کرتے تھے مطلب پسند نہ کرتے تھے۔ احکام الہیہ اللہ کے احکام، لاگو کرنا، نافذ کرنا۔ اچھا جی، اب ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے تو آپ نے جو کرتا پہنا تھا وہ گندا تھا، تو جو بھی آپ سے ملنے آیا کرتا، آپ کی مزاج پرسی کرنے آتا، تو آپ اسی طرح ان سے ملا کرتے۔ تو آپ کی بہن کے جو بھائی تھے آپ کی بیوی کے جو بھائی تھے تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کا جو کرتا ہے کم از کم وہ بدل دیا جائے، تو آپ کی بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم ان کے پاس کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ یہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اتنی پرہیزگاری اختیار کی کہ یہ وہ انسان تھے کہ جو پہلے جب خلیفہ نہیں بنے تھے تو یہ آپ کو بتایا تھا نا میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی کہ یہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، اور جو کپڑے ایک دفعہ پہن لیتے تھے دوبارہ اس کو پہننا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آج جب وہ خلیفہ بن گئے ہیں تو ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے، ان کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ ان کے پاس ایک کے علاوہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس احکام الہی یعنی کہ اللہ کے احکام کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود پر بھی انہیں لاگو کرتا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات سے جہاں عام لوگ خوش تھے، وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رشتہ دار اور بنو امیہ کے طبقے کے امراء آپ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے، اس لیے وہ تمام آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ سچا اور خدا ترس انسان برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، سو آپ کے مخالفین نے آپ کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازش کی۔ انہوں نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا اور اس کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوا دیا۔ بستر مرگ پر جب آپ نے اس خادم سے حقیقت حال دریافت کی تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دو اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔
بالآخر وہ زہر جان لیوا ثابت ہوا اور آپ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اس پیراگراف کے میننگز لکھ لیجئے۔ اصلاحات ہے جی اصلاح کی جمع اور اس کا مطلب ہے درستی، مطلب درستیاں کرنا۔ عام لوگ قواعد کی روح سے مرکب توصیفی ہے۔ طبقے گروہ، امراء امیر لوگ، نالاں تھے مطلب تنگ تھے، عاجز تھے ان سے۔ مخالفت ہوتا ہے جی دشمنی، کمر بستہ تیار رہنا، خدا ترس رحم دل، گھناؤنی نفرت انگیز جس سے کراہت آئے، سازش چال چلی۔ خادم کیا ہے جی خدمت گار۔ 1000 اشرفیاں قواعد کی روح سے مرکب عددی ہے اور اشرفیاں کیا ہوتی ہیں جی سونے کے سکے۔ لالچ اس کا مترادف ہے حرص۔ بستر مرگ موت کا بستر، مرگ ہوتا ہے نا موت، تو بستر مرگ موت کا بستر۔ حقیقت حال قواعد کی روح سے مرکب اضافی ہے اور اس کا میننگ ہے اصلیت، دریافت کی، معلوم کی۔ سچ سچ قواعد کی روح سے لفظی تکرار ہے، ٹھیک ہے جی۔ سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھیے، تمہیں میں یہ قواعد کی روح سے اسم ضمیر حاضر ہے۔ بالآخر آخرکار، جان لیوا ہلاک کرنے والا۔ دار فانی یہ دنیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مطلب عارضی دنیا، فنا ہونے والی دنیا۔ کوچ کر گئے مطلب مر گئے۔ درجات مرتبے۔ اچھا، اس پیراگراف میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اتنی عاجزی اور انکساری اختیار کی اور اسلامی احکامات کو نافذ کیا اور غریب لوگوں کی اتنی مدد کی، تو عام لوگ جہاں بہت خوش تھے تو ان کے جو اپنے رشتہ دار تھے اور اپنے بڑے امیر لوگ تھے وہ ان سے بڑے ناخوش تھے۔ ان کو یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ سرکاری خزانے کو لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اور ہمیں خرچ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو وہ کیا ہو گئے، وہ آپ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے آپ کو مارنے کی، قتل کرنے کی اتنی گھناؤنی سازش کی، چال چلی۔ انہوں نے کیا کیا کہ آپ کا جو ایک خدمت گار تھا، جو آپ کا ایک نوکر تھا، اس کو اشرفیوں کا لالچ دیا اور اپنے ساتھ سازش میں شریک کر لیا اور آپ کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور آپ مرنے کے قریب تھے تو آپ نے اپنے خادم سے سب حقیقت دریافت کی، تو اس نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں نے لالچ میں آ کر یہ کام کر دیا۔ تو آپ نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ اشرفیاں جو ہیں وہ بیت المال میں جمع کروا دو اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب یہاں آپ ان کا ظرف دیکھیے کہ وہ اتنے رحم دل، اتنے خدا ترس تھے کہ انہوں نے اپنے قاتل کو، معلوم ہو گیا کہ یہ اس شخص نے مجھے زہر دیا ہے، پھر بھی اس کو معاف کر دیا اور اس کو جان بچانے کے اس کو طریقے بتائے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو اس کو یہ کہا، لیکن وہ جو زہر تھا وہ آخر جان لیوا ثابت ہوا اور اس کی وجہ سے آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے، بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آپ نے عمل خیر انجام دیا اور عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ و محفوظ ہیں۔ جی ہمارا لاسٹ پیراگراف ہے، اس کے میننگز دیکھیے۔ مختصر عہد خلافت مطلب کم مدت کی حکومت، لازوال جس کو زوال نہ ہو یعنی کہ دائمی۔ احکام حکم کی جمع ہے۔ بجا لانا، احکام بجا لانا مطلب حکم کی تعمیل کرنا۔ مالک حقیقی اصل مالک اور قواعد کی روح سے یہ مرکب اضافی ہے۔ عمل خیر نیکی کا کام اور یہ بھی قواعد کی روح سے مرکب اضافی ہے۔ ہمیشہ اس کا مترادف ہے صدا، صدا یہ آپ نے سین سے لکھنا ہے، صدا۔ اچھا جی، اوراق یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد ہے ورق، ورق کی جمع اوراق اور اس کا میننگ ہے صفحات، ٹھیک ہے جی۔ زندہ و محفوظ مرکب عطفی۔ اب ہمیں یہاں کیا بتایا گیا ہے لاسٹ پیراگراف میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے کم وقت میں جو ان کی حکومت تھی وہ بہت کم وقت کی تھی، لیکن اس میں ہی انہوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ وہ ہمیشہ آج تک وہ کام زندہ ہیں اور آج تک ان کاموں کو یاد رکھا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات تھے ان کو اچھے طریقے سے نافذ کیا اور ان کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی سے نہیں ڈرے، صرف اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے اسلامی حکومت کو قائم کیا۔
اور جو احکامات، جو اسلامی احکامات تھے ان کو پورا کیا۔ آپ نے نیکی کا ہی کام کیا، اور نیکی کے جو کام ہوتے ہیں، اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، اور وہ کام ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے کام کیے، تو یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ ان کے جو زندگی کی یہ جو واقعات ہیں، یہ آج بھی ہم سب کو معلوم ہے، اور اسلامی جو تاریخ ہے اس میں یہ تمام واقعات جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ جی بیٹا، یہ ہمارا چیپٹر آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو آپ کی ہوم ورک ڈائری بتا دیتی ہوں کہ اب آپ نے کام کیا کرنا ہے۔ جی، آج جو ہم نے چیپٹر پڑھا ہے، اب آپ نے اس کے الفاظ معنی اور قواعد کی روح سے جو الفاظ ہیں ان کو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کی ڈائری ہے۔ جی، یہ آپ کی ڈائری ہے کہ الفاظ معنی اور قواعد کی روح سے الفاظ کو خشک کاپی پر لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ جی، اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کو سولو کریں گے، تو آپ اتنا ہی اپنا کام کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔